أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار ابو الحسن، وقار حیدر، ابو الحسن، سمر، عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ فرادیبہ خانم، گلشن زہرا، نشاط فاطمہ، رئیسہ زہرا، روبینہ خانم، شب اطہر خانم، سیدہ فاطمہ، الماس فاطمہ، سیدہ سلمہ. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو کس چیز میں؟ صرف میں چل رہی تھی، میزان الصرف میں. کس میں؟ میزان الصرف میں. فعل ماضی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. ہم نے شروع میں جب ہم نے سارا مقدماتی باتیں بتا دی تھی، معلوم کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں، لازم کسے کہتے ہیں، متعدی کسے کہتے ہیں، مصدر کسے کہتے ہیں، جامد کسے کہتے ہیں، مشتق کسے کہتے ہیں، اور حروف اصلی کیا ہوتے ہیں، حروف زائد کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہوا ہے نہیں؟ یا بھول گئے؟ جی آقا. جی. اسی میں ہم نے پھر ایک قسم کا فعل 3 طرح کا ہوتا ہے، یا ماضی ہوتا ہے، مضارع یا امر ہوتا ہے. ہم پہلے ماضی اس میں سے ڈیٹیل میں پڑھا. یاد ہے فعل کی 6 تقسیمات دکھائی تھی، 6 میں سے 5 میں نے بتائی تھی. 6 کون تھی؟ فعل کی یا تو حروف اصلی کے اعتبار سے یا ثلاثی ہوگا یا رباعی فعل. جی، فعل کی ایک تقسیم دکھائی تھی، فعل صیغے کے اعتبار سے ماضی ہوگا یا مضارع یا امر. فعل فاعل کا جی نام آقا. ذکر ہوگا یا نہیں تو معلوم و مجہول. جی، فاعل کی ضرورت ہوگی فقط، مفعول کی نہیں تو لازم، اور اگر مفعول کی ضرورت بھی ہو تو متعدی. حرف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہے تو معتل، نہیں تو حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو صحیح. اور ایک تقسیم تھی کیا؟ مثبت منفی. سب اس میں سے ہم بات پڑھ رہے تھے ماضی کی. جی، تو ماضی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے. جی، ابھی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام کا کرنا ہے، یہ گزرا ہوا زمانہ کتنے طرح کا ہے؟ یا تو ماضی مطلق ہے، فعل کی قسمیں لکھوائی تھی ماضی کی، ماضی مطلق ہے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے. سب کی تعریفیں لکھوائی تھی، سب کی. تعریف ہم لکھوائی نے تھی. ماضی مطلق کے بنانے کا قاعدہ قانون بھی، اب سب کی چار قسمیں بن گئی تھی. نہیں کیسے بھائی؟ فعل اگر ماضی مطلق ہے تو اس کی 4 صورتیں. کیوں؟ یا تو معلوم ہو گیا مجہول، معلوم بھی یا مثبت ہو گیا منفی، مجہول بھی یا مثبت ہو گیا منفی. چاروں صورتیں ہم نے لکھ لی تھی، پڑھ لی تھی. آج ہم ماضی قریب پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ماضی ماضی قریب. لفظ سے تعریف کون بتائے گا؟ ہمیں بتائیں گے لفظ سے تعریف. ماضی ماضی قریب قریب کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے. ماضی قریب. قریب میں گزرے ہوئے فعل کو دلالت کرتا ہے. ماضی یعنی گزرا ہوا، قریب یعنی قریب کا گزرا ہوا. قریب کا جی، گزرا ہوا. ماضی قریب یعنی پہلے ماضی وہ قریب یعنی وہ ہے جو پہلے قریب کے گزرے ہوئے قریب کے زمانے گزرے میں ہوئے کام زمانے کرتا پر ہے. دلالت زمانے پہ دلالت کرتا ہے. ہم پڑھیں گے ماضی قریب پہلے وہ فعل ہے. بس یاد ہے 4 تقسیم کیسے بنتی ہے؟ مثلاً ماضی جیسے ماضی مطلق میں بتایا تھا، ایسے ہی ماضی قریب یا تو وہ مثبت ہوگا، جی، نہیں معلوم ہوگا، یا تو وہ فعل معلوم ہو ہوگا، گیا فاعل پتہ ہوگا کون ہے، یا فاعل معلوم یا نہیں ہوگا، مجهول ہو بن گیا گیا مجہول. اب معلوم بھی مثبت ہوگا یا منفی. یا پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو. ایسے نیگیٹو. مجہول بھی یا مثبت ہوگا یا مثبت ہوگا، مجهول ہوگا، منفی ہوگا. ہوگی. 4 صورتیں نہیں جیسے ماضی مطلق میں کی ایسے ہی. جی. پہلے ماضی قریب. آپ سے کوئی تعریف پوچھے پہلے ماضی قریب تو پہلے ماضی قریب سب سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل وہ ہے. جی. فعل ہے کہ گزرے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے قریب کرنے یا ہونے پر دلالت کرے. جی، سمجھ پایا نہیں؟ آپ اس کی جی. بڑھاتے چلے جائیے گا. فعل ماضی قریب مثبت معلوم. تو آپ کہیں گے ماضی قریب مثبت معلوم یعنی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں
کام کا کرنا یا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا کی نسبت دی جائے، کی خبر دی جائے، اور فاعل ذکر ہو، فاعل ذکر ہو، معلوم ہو کہ اس نے کام مثلا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں جو کام انجام دیا ہے، جس نے پتا ہو کس نے انجام دیا ہے، اور کام کو انجام دینے کی خبر دی جائے اس میں. جی اب میں نے آپ کو جیسا کہ جبھی بتایا تھا کہ ماضی مطلق اور پھر جب مضارع آئے گا تو مضارع، یہ دو سب سے اہم ہے، یہ دو سب سے اہم. کیونکہ ماضی کی جتنی قسمیں ماضی ایک قسم چھوڑ کر باقی سب ماضی سے بنے گی، ماضی مطلق سے. مضارع سے تو نہ جانے کتنی چیزیں بنتی ہیں. جی یہاں پہ دو فعل جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں یہ دو فعل سب سے اہم ہیں، اور اس میں بھی ماضی مطلق سب سے زیادہ اہم یوں ہے کہ اگر یہیں پہ آپ نے صیغے 14 سمجھ لیے، ان کے نام ان کے نمبر، تو مضارع میں بھی تو وہی نام اور نمبر ہے، بس زمانہ تو چینج ہوگا. ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں مضارع موجود ہے آئندہ زمانے میں، کام کرنے والے تو وہی رہیں گے نا، وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد، وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں. جی تو ایک مرد تم دو مرد تم سب مرد، تو ایک عورت تم دو عورتیں تم سب عورتیں، میں مرد یا عورت، جی ہم دو یا ہم سب عورتیں یا مرد. صحیح ہے نہیں؟ فاعل تو وہی رہیں گے نہیں، کام کو انجام دینے والے، بس زمانہ چینج ہوگا اور صیغے چینج ہوں گے. یہاں مثلا ضربہ ضربہ تھا، وہاں یضرب یضرب آنے ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آگا. اور سے سنیے گا. جی فرضیبہ قانون جی آگا آ رہا ہے. مثبت معلوم سمجھ. جی اب دیکھیے اگر آپ نے ماضی مطلق سمجھ لیا، معلوم کیسے بنتا ہے، ماضی مصدر کے سے بنتا ہے، پہلا صیغہ آپ نے دیکھا. مجہول کیسے بنتا ہے، معلوم سے. کیسے بنتا ہے وہ طریقہ. اب باقی جو ماضی ہے اسی سے بنتی ہے سب. ماضی قریب مثبت معلوم بتانے کے لیے پہلی بات تو کس سے بنتا ہے، ماضی مطلق سے بنتا ہے. ماضی قریب مثبت معلوم بنانے کے لیے ماضی مطلق مثبت معلوم کے شروع میں مثبت معلوم کے قد بڑھا دیں گے. کیا بڑھا دیں گے؟ قد. سمجھ میں آتا نہیں؟ اگر ماضی مطلق آپ کو یاد ہے تو قد بڑھانا ہے. جی سمجھ میں آیا نہیں؟ فعل کے لفظ میں کوئی اثر نہیں کرتا. لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوگا، نظر آتا تو اثر نہیں رہے گا. کوئی اثر نہیں. ٹھیک ہے، لفظ میں کوئی اثر نہیں کرے گا، معنی میں کرے گا. کیا اثر کرے گا؟ کیا اثر کرے گا؟ ماضی مطلق کو ماضی قریب میں بدل دے گا. ماضی مطلق کے رئیسہ ماضی مطلق کے معنی کو ماضی ماضی قریب قریب میں میں بدل بدل دے دے گا. گا. ماضی قریب میں بدل دے گا. مثال دیکھیے، فعل کیا تھا جو مصدر میں نے پڑھا تھا، ماضی مطلق نصارہ تھا نا. جی آگا. ماضی مطلق سمیعہ تھا نا.
جی یا فعلا یا سمع فعلا یا فعلا یا مثلا فعلا قتلا قتلا یا سام این پہ کسرا یا این پہ ضمہ حسنا حسنا ہے نہیں یہی تو ماضی تھا جی آقا کروما تھا نصارہ اب اس نصارہ کے شروع میں کیا معنی تھے اس کے نصارہ کے اس ایک مدد مرد کی نے مدد مدد کی بھئی ماضی مطلق ہے نا کب کی گزرے زمانے میں کی لیکن ابھی گزرا ہے کب پتہ نہیں نہیں پتا مدد کی اس ایک مرد مرد نے مدد کی اسے مرد نے ابھی ماضی مطلق تھا نہیں بولیے اب جی اس آقا میں بڑھا دیا کیا بڑھا دیا قد بنا سارا راضی سارا بڑھا دیا قد قد اب نصرہ اس دیکھیے قد نے لفظ میں تو کوئی اثر نہیں ڈالا نصرہ تھا یہاں بھی نصرہ یہ کوئی لفظ میں تو اثر نہیں ڈالا بس معنی میں اثر ڈال دیا اس نے معنی میں اثر ڈالے گا وہاں تھا مدد کی اسے ایک مرد ہی ہو جائے گا مدد کی ہے مدد مدد کی ہے اس ایک مرد نے مرد مدد کی دیکھیے معنی میں فرق دکھا آپ کو ہے نہیں وہاں کا مدد کی اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں کی لیکن وہ زمانہ ابھی گزرا قریب میں یا دور گزرا نہیں پکڑا لیکن یہاں پہ مدد کی ہے ناشتہ کیا ہے میں نے کیا ہے یعنی ابھی قریب میں کیا ہے زیادہ دور نہیں کیا جی جی کیا مدد کی ہے اسے ایک مرد نے سمجھ میں آیا کہ نہیں جی جی آقا اب مثبت معلوم ماضی قریب مثبت معلوم ماضی مطلق سے بن گیا اب ماضی قریب کا منفی اس کے مثبت سے بنے گا اسی کے نہیں اس سے نہیں اس کے منفی سے اس کا مثبت معلوم ماضی مطلق کے مثبت معلوم سے اس کا منفی معلوم اس کے منفی معلوم سے ٹھیک ہے ماضی قریب منفی یہاں کیا تھا مثبت کیا تھا یہاں مثبت ماضی قریب الگ الگ مثبت معلوم یہاں کیا ہے ماضی قریب روبینا میں نے پریسا فاطمہ میں ماضی قریب ماضی قریب منفی معلوم منفی منفی معلوم معلوم یہ کیسے بنتا ہے ماضی ماں لگا قریب کے ماں ماں قد ماضی کا مطلق مثبت معلوم کے آگے ماں لگا دیں گے منفی منفی معلوم کے آگے معلوم ماں لگا بنانے دیں کے گے لیے ماضی مطلق منفی قد یہ نہیں ماں بڑھا دیں گے نا ماں آقا ماں بنا دیں گے قد سے پہلے ماں بڑھا دیں قد بڑھا دیں قد بڑھا دیں گے ماضی قریب منفی معلوم بنانے کے لیے ماضی مطلق منفی معلوم کے شروع میں قد بڑھائیں گے سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں جی ماضی آقا قریب ماضی مطلق منفی معلوم کیا تھا ماضی قریب منفی معلوم مانا سارا تھا نا ماں نصرہ مانا سارا تھا ماضی مطلق منفی معلوم یا نہیں بھائی مثبت معلوم تھا نصارہ ماضی مطلق مثبت معلوم اس کے شروع میں قد ماضی مطلق ماں منفی بڑھ معلوم گیا تھا مانا سارا سارا اس کے شروع میں قد مانا سارا اس کے قد بڑھ گیا تو ماں نصرہ مانا سارا اب یہاں کوئی بات نہیں
لینا چاہے تو، ورنہ سمجھ گئے ہوں گے یہاں کیا کہ یہ قد اس کے لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا، صرف معنی میں اثر ڈالتا ہے. کیا ماضی مطلق کے معنی کو ماضی قریب میں بدل دیتا ہے. دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے. اس سے ہو جائے گا کیا قد معنی سے. قد ما نصر. جی. معنی سارا تھا، معنی سارا کے شروع میں کیا بڑھا دیا، قد بڑھا دیا. قد معنی سارا، قد معنی سارا. دیکھیے معنی سارا وہاں بھی تھا، معنی سارا ماضی مطلق میں بھی معنی سارا تھا، ماضی قریب میں بھی معنی سارا ہے، بس قد بڑھ گیا ہے. بس اس کے شروع میں قد بڑھ گیا ہے. لفظ میں تو کوئی اثر نہیں ڈالا، بس معنی میں اثر ڈالے گا. مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے، بس ایک ہے لگ جائے گا. مدد مدد نہیں کی ہے اس ایک کی مرد نے. ہے. مفیدہ میم سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی آغا. مدد نہیں کی ہے اس ایک مرد نے، لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا. صرف معنی میں. کتنا آسان ہے. اگر آپ کو ماضی مطلق کی چاروں صورتیں آج ماضی مطلق مثبت معلوم، منفی معلوم، مثبت مجہول، منفی مجہول، ان کے شروع میں قد بڑھا دینا ہے. اس کے شروع میں قد بڑھا لفظ میں دینا. کوئی اثر نہیں ہوگا، صرف معنی میں فرق ہوگا. مطلق کو قریب میں بدل دے گا بس. مدد نہیں کی کو مدد نہیں کی ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی. جی آغا. مٹا دو، مٹا جی دو. مولانا. جی جی آغا مولانا. بتا دیا. میں نے آپ چاروں فائدے ایک ساتھ چاروں کو لکھوا دوں. چلیے آسان ہے، آسان ہے اب تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو تھوڑی پریکٹس کرا دوں شروعات میں، تو یہ چیزیں یہیں پہ آپ پریکٹس ہو جائے. ورنہ تو ماضی قریب مثبت مجہول کیسے بنے گا؟ ماضی مطلق مثبت مجہول کے شروع میں قد بڑھا دیجیے. ماضی مطلق منفی مجہول، ماضی مطلق منفی مجہول کے شروع میں قد بڑھا دیجیے. جی اب دیکھیے سب آسان. اگر آپ نے ماضی مطلق صحیح سے سمجھ لیا قاعدہ قانون طریقہ، تو باقی سب وہی ہے، آسان ہے. ماضی جی. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ماضی مطلق، ماضی مطلق پہلے ماضی مطلق. ماضی مطلق یا تو معلوم ہوگا یا معلوم ہوگا یا مجہول. یا تو فائل کا نام پتا ہوگا یا فائل نہیں پتا ہوگا، کس نہیں کیا. جی. یا لفظ مثبت ہوگا موجود یا ہوگا منفی. یا منفی. ایسے ہی مجہول بھی مثبت بھی یا منفی. مثبت ہوگا یا منفی. مثالیں، مثال کے طور پر نصرہ زید. نصرہ کو دے دی مثال، اور قتل. مثلا قتل. منفی معلوم ما قتل. قتل کیسے بنا؟ مصدر سے بنتا ہے. دو تین قدم اٹھانے ہیں. پہلا فاؤل نہیں، مصدر میں اگر زائد حرف ملا دیں گے، فاؤل فعل نام فعل کو فتح دیں گے، خاص یعنی فعل کی حرکت سماعی حرکت ہوتی ہے. باقی تین حرف پہلے سے بنتے ہیں، وہ لکھوا دیجیے ایسے. جی. ٹھیک ہے، پھر اس کے شروع میں ماں بڑھا دیجیے. مثبت مفعول کیسے بنتا ہے؟ ماں قبل آخر قتل. کو، ماں قبل آخر سیکنڈ لاتا ہے نا، یا جی. دیں گے اور اس سے پہلے جتنے ضمہ کام دیں اس سے گے. پہلے متحرک حرف کو قتل. ضمہ دیں گے. کیا ہو گیا؟ قتل. کیا ہو گیا؟ قتل. 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 ما منفی قتل. مجہول بنا دیجیے. مثبت مجہول کے شروع میں ما بڑھا دیں گے. ہاں پڑھا. ما قتل. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. یہاں پہ اور یہ
مثبت مجهول کے شروع میں بولیے رئیسہ ربینا میں تھا ماں بڑھا دیں گے. ماں بڑھا دیں گے. ماں قتل. ماں قتل. اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی یہ جی ماضی آقا. مثبت معلوم کیسے بنتا ہے مصدر سے کیسے بنتا ہے لکھوا دیا. مثبت مجهول کیسے بنتا ہے مثبت معلوم سے ما قبل آخر کو کسرہ اس سے پہلے جتنے بھی حرف کو حذف کر دو ان کو ضم. اب اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو ماضی قریب میں قد بڑھانے میں کتنا سخت کام ہو سکتا ہے. ماضی قریب بنانے کے لیے قد بڑھانا ایسا کتنا سخت کام ہو سکتا ہے. تو زیادہ سخت کام ہے کیا جی قد بڑھانا کوئی اتنا سخت کام ہے کیا بولیے. نہیں آقا. نہیں بڑھانا. یہاں پہ نام چینج ہو جائے گا ماضی مطلق سے بنایا جی نا ماضی قریب ہو جائے گا. ماضی مولانا قتل کا معنی وہ قتل کیا گیا یہی ہوگا نا. ہاں دیکھیے قتلا اسے ایک مرد نے قتل کیا ماضی مطلق اب قتلا جی قتل اس ایک کیا مرد نے ہے قتل اسے ایک کیا. مرد نے. وہاں کا جی ماں قتلا قتل نہیں کیا اسے اس ایک ایک مرد نے. مرد نے اب قتل جب قتل نہیں ماں کیا ہے. قتلا اسے ایک مرد نے قتل نہیں کیا ہے قتل نہیں کیا ہے اسے ایک مرد نے. جی جی قتلا قتل کیا گیا وہ ایک مرد قتل قتلا قتل کیا گیا ہے وہ ایک مرد جی ہے لگ جائے گا. ماں قتلا قتل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد قد ماں قتلا قتل نہیں کیا گیا قتل ہے نہیں کیا وہ گیا. ایک مرد. صحیح ہے جی نہیں جو میں نے پہلے لکھوایا تھا قد سے پہلے اس کے آگے ترجمے میں قتلا اسے ایک مرد نے قتل کیا ماں قتلا اسے ایک مرد نے قتل نہیں کیا قتلا قتل کیا گیا وہ ایک مرد ماں قتلا قتل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. جی جی آقا. اب ماضی قریب ہے اور ہے بڑھا دیجیے ترجمے میں عربی میں قد بڑھا دیجیے اردو میں ہے بڑھا دیجیے. جی جی مولانا. جی آقا. قد قتلا قد ما قتلا قد قتلا قد ما قتلا. صحیح ہے نہیں بس اردو میں ہے تو بڑا ہے قتل کیا اسے ایک مرد نے قتل کیا ہے قتل نہیں کیا گیا قتل نہیں کیا اسے ایک مرد نے قتل نہیں کیا گیا ہے قتل نہیں کیا ہے اسے ایک مرد. قتلا قتل کیا گیا وہ ایک مرد قد قتلا قتل کیا گیا ہے. ماں قتلا قتل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد قد ما قتلا قتل نہیں کیا گیا ہے. ہے صحیح اس نہیں میں. جی جی آئیے اب کل آپ کو اس کی میں لکھت روپ میں لکھوا دوں گا مثبت مجهول منفی مجهول ویسے میں نے یہاں بتا دیا آپ کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم اللهم صل صل علی علی محمد وعلی محمد وعلى ٹھیک ہے. جی آقا.